بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجت الجنت والنار فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون قالت الجنہ فی ضعفاء الناس ومساکنہم فقضى اللہ بینہما انک الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء وانک النار اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مناظرہ اور مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے جابر اور متکبر لوگ ہیں، بڑے منصب والے، بہت زیادہ مال و دولت والے، اپنا آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر آباد ہوں گے، اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ آباد ہوں گے۔ جنت نے اس بات پر فخر کیا، پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے جو میری رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرما دوں گا۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوزخ ہے جو میرے عذاب کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے، اور تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور دونوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں تم دونوں کو بھروں گا۔ جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوگی، اور دوزخ کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مباحثہ اور مناظرہ بیان فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا فرما دے، ان کو بولنے کی صلاحیت دے دیں، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ جنت تو ایک علاقے زمین اور باغات کا نام ہے، اور دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولے گی؟ تو دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے۔ انسان کے پاس بولنے کی قدرت کہاں سے آ گئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تب انسان بولنے لگا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبان نہ دیتے تو انسان کے پاس بولنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے تو وہ بول پڑے گی۔